بچپن کے ہی اندر افلاطون نے بہت سی کتابوں کا جو ہے وہ مطالعہ کر لیا تھا. اس کے ساتھ موسیقی ہو، کھیل ہوں، جمناسٹک، پہلوانی، شاعری، اس کے اندر بھی بڑا ذوق تھا ان کا. وہ ایک اعلیٰ درجے کے سپاہی بھی تھے اور انہوں نے کھیلوں کے اندر بھی بہت سے انعامات جو ہیں وہ حاصل کیے. افلاطون کہا کرتے تھے کہ وہ خدا کا شکر ادا کرتے تھے کہ میں نسلاً جو ہوں وہ یونانی ہوں، ویشی نہیں، حر ہوں، غلام نہیں، مرد ہوں، عورت نہیں، اور سب سے بڑھ کے یہ کہ میں جو سقراط ہے اس کے دور کے اندر جو ہے وہ پیدا ہوا ہوں. افلاطون کہتا ہے کہ جو دولت مند تاجر ہیں وہ دولت کے پڑوں پر سوار ہو کر حکمران بن جائیں تو مملکت تباہ ہو جاتی ہے. نئی بات ڈیجیٹل کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں کاشف سلیمان اور آپ دیکھ رہے ہیں نئی بات ڈیجیٹل میڈیا. آج ہم جس شخصیت کے اوپر بات کریں گے اس کے بارے میں سب جانتے ہیں، اور جب کہیں بحث ہو رہی ہو تو یا کسی موضوع کے اوپر گفتگو ہو رہی ہو تو لوگ ایک دوسرے کے دلائل سن کے کہتے ہیں آج تو بہت افلاطون ہوا ہے، بڑی افلاطونی باتیں کر رہا ہے. تو آج جس شخصیت پہ ہم بات کریں گے اس کا نام ہے افلاطون، اور آج کے ویلاگ میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ افلاطون کو افلاطون کیوں کہتے ہیں، اور جو ایک ریاست ہے اس کے حوالے سے افلاطون کا کیا نظریہ تھا کہ جو دولت مند تاجر ہیں یا عسکری ادارے ہیں ان کا کیا رول ہونا چاہیے، اور جو افلاطون کا شاگرد تھا ارسطو، اس نے یہ کیوں کہا کہ اس بورے کے مر جانے سے دانشوری نہیں مر جائے گی. تو پھر افلاطون نے اپنے شاگرد کو کیا جواب دیا، آج کے ویلاگ میں اس حوالے سے آپ کو بتائیں گے. تو شروع کرتے ہیں. افلاطون جو ہے وہ 428 قبل مسیح کے اندر جو ہے یونان کے شہر ایتھنس میں پیدا ہوئے، اور 348 بیفور کرائسٹ جو ہے قبل مسیح ان کے انتقال ہوا. وہ یونان کے جو اشرافیہ اس خاندان کے اندر ان کی پیدائش ہوئی. بڑے اچھے حالات انہوں نے اپنے بچپن کے اندر دیکھے، اور جب وہ غالباً 4 یا 5 سال کے تھے تو ان کے والد جو ہیں ان کا انتقال ہو گیا. بچپن کے ہی اندر افلاطون نے بہت سی کتابوں کا جو ہے وہ مطالعہ کر لیا تھا. اس کے ساتھ موسیقی ہو، کھیل ہوں، جمناسٹک، پہلوانی، شاعری، اس کے اندر بھی بڑا ذوق تھا ان کا. وہ ایک اعلیٰ درجے کے سپاہی بھی تھے اور انہوں نے کھیلوں کے اندر بھی بہت سے انعامات جو ہیں وہ حاصل کیے. 18 سال کی عمر میں ان کا تعلق بنتا ہے سوکریٹس کے ساتھ، اور جو سقراط کے خیالات ہیں ان کا بہت زیادہ اثر جو ہے وہ افلاطون کے اوپر پایا جاتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جو افلاطون کی زندگی میں انقلاب برپا ہوا وہ سقراط سے ملنے کے بعد ہوا. اور یہی وجہ تھی کہ افلاطون کہا کرتے تھے کہ وہ خدا کا شکر ادا کرتے تھے کہ میں نسلاً جو ہوں وہ یونانی ہوں، ویشی نہیں، حر ہوں، غلام نہیں، اور مرد ہوں، عورت نہیں، اور سب سے بڑھ کے یہ کہ میں جو سقراط ہے اس کے دور کے اندر جو ہے وہ پیدا ہوا ہوں، اور جو بہترین دور ہے اس سے میں نے جو اپنا استاد ہے اس سے علم حاصل کیا ہے. اور جب سقراط کے ساتھ جو ہے ان کا تعلق بنا تو جو علم انہوں نے اس سے حاصل کیا وہ ان کی جو تصانیف ہے، انہوں نے بہت سی کتابیں لکھی، اس کے اندر بھی نظر آتا ہے. سقراط کو جب سزائے موت کا حکم دیا گیا تو جو افلاطون ہے اس نے بڑی کوشش کی کہ کسی طرح اپنے جو استاد ہے ان کی زندگی کو بچایا جائے، لیکن جو سقراط بھی سقراط تھا افلاطون کا استاد، انہوں نے جو ہے وہ زندگی کی جگہ موت کو ترجیح دی اور زہر کا جو پیالہ ہے وہ انہوں نے پیا، اور جس کے بعد
جو افلاطون کے دوست ہیں انہوں نے اس کو مشورہ دیا کہ ایتھنس کے اندر جو ہے تمہارے رہنے کے حالات جو ہیں وہ مشکل ہو گئے ہیں، تو اس لیے بہتر ہے کہ کچھ عرصے کے لیے جو ہے وہ یہاں سے چلے جاؤ اور دنیا گھومو جا کے۔ جس کے بعد افلاطون جو ہے وہ ایتھنس سے نکل گیا اور سسلی، مصر سمیت دنیا کے مختلف ممالک میں وہ گھومتا رہا، علم حاصل کرتا رہا، اور 12 سال بعد اس کی واپسی جو ہے وہ ایتھنس میں ہوتی ہے، اور اس وقت جو افلاطون کی عمر ہوتی ہے وہ 40 سال ہو چکی ہوتی ہے۔ جب وہ واپس آتا ہے تو وہ اپنی ایک درسگاہ جو ہے اس کی بنیاد رکھتا ہے۔ وہ جس باغ میں اپنی درسگاہ کی بنیاد رکھتا ہے، وہ اس باغ کا جو مالک ہوتا ہے اس کا نام اکیڈمس ہوتا ہے، جس کی وجہ سے جو اس کی درسگاہ اس کا نام اکیڈمی پڑ جاتا ہے۔ اور یہ جو مغربی ممالک ہے اس کے اندر جو ہے بہترین اور پہلی اعلیٰ جو تعلیم درسگاہ تھی وہ تھی، اور جو افلاطون ہے اس نے اپنی اکیڈمی کے دروازوں پہ لکھوا رکھا تھا کہ جو لوگ ہندسے سے ناواقف ہیں وہ اندر نہ آئیں، کیونکہ وہ سمجھتا تھا کہ ریاضی جو ہے وہ فلسفے کی بہترین شکل ہے۔ تو اب بات کرتے ہیں، جس طرح میں نے کہا تھا کہ ایک ریاست کے حوالے سے جو ہے افلاطون کا کیا نظریہ تھا، تو افلاطون کہتا ہے کہ جو دولت مند تاجر ہیں وہ دولت کے پڑوں پر سوار ہو کر حکمران بن جائیں تو مملکت تباہ ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی عسکری اداروں کے جو سربراہ ہیں وہ فوج کو استعمال کریں اپنی فوجی آمریت کے لیے تو بھی مملکت تباہ ہو جاتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جو تاجر ہیں، دولت مند افراد ہیں، وہ اقتصادی دائرے کے اندر ہی بھلے معلوم ہوتے ہیں، اور ایسے ہی جو سپاہی ہے وہ میدان کے اندر لڑتا ہوا اچھا لگتا ہے اگر وہ انتظامی اور سول اداروں کے اندر جو ہے وہ اعلیٰ عہدوں کے اوپر فائز ہو جائیں تو ان کی جو نا تجربہ کاری ہے اس کی وجہ سے جو ہیں وہ حالات خراب ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح افلاطون کا یہ کہنا تھا کہ انسان اگر سادہ مزاج ہوتے تو عدل و انصاف بھی کچھ مشکل نہ تھا، اور افلاطون اس حوالے سے شاکی نظر آتا ہے۔ وہ شکایت کرتا ہے کہ جب اگر آپ نے اپنے لیے کوئی جوتا بنوانا ہو، کوئی کوک رکھنا ہو مثال کے طور پہ، یا کوئی ڈرائیور رکھنا ہو، تو ہم دیکھتے ہیں کہ جس کو بہترین گاڑی چلانی آتی ہے، گاڑی کو سنبھال سکتا ہے، ہم اس کو دیتے ہیں۔ جو اچھا کھانا بنا سکتا ہے ہم اس کو کوک رکھیں گے۔ اسی طرح ہم اپنا جوتا کسی ماہر سے بنوائیں گے۔ تو وہ کہتا ہے کہ جو ملک کا نظم و نسق چلانا ہے اس کے لیے بھی بہترین افراد کا چناؤ کیا جانا چاہیے۔ وہ کہتا ہے کہ آپ جب بیمار ہوتے ہیں تو بہترین طبیب کا جو ہے انتخاب کرتے ہیں، اور جو اس کی تعلیمی اسناد ہیں وہ اس بات کی گواہ ہوتی ہیں کہ اس نے اس شعبے کے اندر مہارت حاصل کی ہے، تو وہ آپ اس کو دکھاتے ہیں۔ آپ یہ تو نہیں کہتے کہ یار کسی ایسے شخص کو لے آؤ جو بڑا حسین و جمیل ہو، یا وہ بڑی اچھی خطابت کر سکتا ہو، یا وہ بہت اچھی تقریر کر سکتا ہو۔ تو اس لیے وہ کہتا ہے کہ ریاستی امور چلانے کے لیے ایسے شخص کا انتخاب کیا جانا چاہیے جو معاشرے کا بہترین اور دانا فرد ہو۔ اب بات کرتے ہیں کہ جب افلاطون بوڑھا ہو گیا تو اس نے بڑھاپا بھی جو ہے وہ بہت مزے کی زندگی اس نے گزاری۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اس کے شاگرد تھے وہ چاروں طرف پھیل چکے تھے، اور ان کی کامیابیوں کی وجہ سے جو افلاطون اس کی عزت میں بھی اضافہ ہو رہا تھا۔ یہ وجہ ہے کہ لاروش فوکو کا کہنا تھا کہ بوڑھے ہونے کا فن جو ہے وہ بہت کم لوگ جانتے ہیں، افلاطون یہ فن جانتا ہے۔ اور جب وہ بوڑھا ہو گیا تو جو اس کا شاگرد تھا ارسطو، تو وہ اپنے استاد کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر رہا تھا، تو اس نے کہا کہ اس بوڑھے کے مر جانے سے جو ہے وہ دانشوری نہیں مر جائے گی۔ تو استاد تو پھر استاد تھا، اس نے آگے سے کہا کہ یہ وہ بچڑا ہے جس نے ماں کا سارا دودھ پی لیا ہے اور اب اسی کو دو لتیاں مارتا ہے۔ اور ایسے ہی جب اس کے
بڑھاپے کے دن چل رہے تھے تو اس کے ایک شاگرد کی شادی تھی اور اس نے اپنے استاد کو دعوت دی، جس کو 80 سال کی عمر میں بھی باخوشی افلاطون نے قبول کیا اور وہ شادی میں شریک ہوا، وہاں ہنستے کھیلتے رہے اور پھر وہ خاموشی سے ایک کرسی پہ بیٹھ گئے جا کے کہ تھوڑی دیر آرام کر لوں، سو لوں، اور جو شادی کے شرکا تھے وہ اپنا ہنستے کھیلتے گاتے رہے، اور جب صبح وہ ضیافت سے فارغ ہوئے تو وہ افلاطون کو جگانے کے لیے گئے، تو تب انہیں پتہ لگا کہ یہ عظیم دانشور جو ہے، عظیم فلسفی جو ہے، وہ رات کے کسی پہر یہ جو فانی دنیا سے ابدی دنیا کی طرف کوچ کر چکا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ جب افلاطون کا جنازہ اٹھا تو ایتھنز شہر کے تمام شہری اس میں شریک ہوئے۔ آج کے ویلاگ سے اتنا ہی۔ اگلے ویلاگ میں ہم ایرسٹوٹل کے حوالے سے بات کریں گے، جو الیگزینڈر دی گریٹ، جو اسکندر اعظم جس کو کہتے ہیں، اس کا استاد تھا، اس حوالے سے بات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔